بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ میں ایک جھٹکے سے صوفے سے اٹھ کر کھڑا ہوا اور اسے گورتے ہوئے دھیمے مگر خوفناک لہجے میں بولا، میں اپنے قریب آنے والوں کے چیتھڑے اڑا ڈالوں گا، ہمت ہے تو یہ بھی کر کے دیکھ لو۔ مان اس عمارت کے دو باوردی محافظ اس کمرے میں گھس آئے اور آتے ہی انہوں نے اپنی سب مشین گنیں میری طرف تان لی۔ ہاتھ بلند کر لو، ان میں سے ایک نے کہا۔ میرے لیے وہ ایک فیصلہ کن لمحہ تھا۔ اگر میں بزدلی کے ساتھ خود کو ان کے حوالے کر دیتا تب بھی قیدی ہی میرا مقدر بنتی، جبکہ ویسے بھی شریمان سنگھ کے تیور اچھے نظر نہیں آ رہے تھے۔ وہ دونوں مسلح محافظ جس انداز میں کمرے میں داخل ہوئے، اس سے پتہ چل رہا تھا کہ وہ چھپ کر کمرے کی صورتحال پر نظر رکھے ہوئے تھے اور میرے جارحانہ تیوروں کا اندازہ لگاتے ہی اپنے صاحب کی مدد کے لیے اندر گھس آئے تھے۔ حالانکہ اس وقت میرا مار داڑ کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ میں نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتے ہوئے لمحے بھر کے لیے سوچا۔ وہ تینوں پورے انہماک سے میری طرف متوجہ تھے۔ محافظ ایک ساتھ کھڑے تھے۔ شریمان سنگھ ان سے چند قدم کے فاصلے پر تھا۔ میں نے اچانک آنکھیں پھاڑ کر ان کے عقب میں دیکھتے ہوئے تیز اضطراری لہجے میں کہا، ٹھہرو، انہیں ابھی نہ مارنا۔ وہ تینوں ہی بجلی کی سی صورت سے اپنے پیچھے پلٹے۔ وہ ان کا بے ساختہ رد عمل تھا جس پر قابو پانا ان کے بس سے باہر تھا۔ میرے لیے پل بھر کی وہی مہلت کافی تھی۔ میں فضا میں اڑتا ہوا ان دونوں محافظوں پر ٹوٹ پڑا اور ان کی سب مشین گنیں چھینتا ہوا ان سے آگے نکل گیا۔ وہ دونوں بکھلائی ہوئی آوازیں نکالتے ہوئے قالین پر ڈھیر ہو گئے۔ میں اپنی جھونک پر قابو پانے کے بعد دونوں مشین گنیں سنبھالتے ہوئے پلٹا تو شریمان سنگھ کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں اور وہ بدحواسی کے عالم میں کسی ایسے الو کی طرح آنکھیں جھپکائے جا رہا تھا جسے گور تاریکی سے اٹھا کر اچانک ہی چمکتی ہوئی دھوپ میں پھینک دیا گیا ہو۔ اس وقت تک باہر سے کوئی مداخلت نہیں ہوئی تھی۔ میں نے تیزی سے اس کمرے کا جائزہ لیا تو وہاں سے نکاسی کا وہی ایک دروازہ تھا جس سے سب لوگ اندر داخل ہوئے تھے۔ میں نے صورتحال میں کوئی خرابی یا پیچیدگی رونما ہونے سے پہلے ہی اس دروازے کو اندر سے بولٹ کر لینے کا فیصلہ کر لیا۔ دونوں سپاہی نرم قالین پر لوڈ لگانے کے بعد اپنے قدموں پر اٹھ کھڑے ہوئے تھے، لیکن اس آسانی کے ساتھ مار لیے جانے پر بہت زیادہ نروس اور خوف زدہ نظر آ رہے تھے۔ میں نے ان پر سے نظریں ہٹائے بغیر دروازے کے پٹ بند کر کے تمام بلٹ چڑھا دیے۔ وقتی طور پر میں ان تینوں کو چکمہ دے کر ان پر حاوی ہو چکا تھا، لیکن میرے لیے وہ صورتحال نہایت دھماکہ خیز تھی۔ میرا ذہن بہت تیزی کے ساتھ کام کرنے میں مصروف تھا۔ اس وقت میرے فیصلے کی ذرا سی غلطی بھی مجھ پر زندہ رہنے کے راستے مسدود کر سکتی تھی۔ اس سنسنی خیز ماحول میں میں اپنی سلامتی کے بارے میں فکر مند تھا اور وہ تینوں میری ذہنی کیفیت سے بے خبر اپنی دردناک موت کی دہشت میں مبتلا ہو چکے تھے، کیونکہ میری تحویل میں موجود دونوں سب مشین گنوں کے بھرے ہوئے میگزین چڑھے ہوئے تھے اور میری انگلی کی ذرا سی جنبش ان تینوں پر بارودی جہنم کے دانے کھول سکتی تھی۔ شریمان سنگھ نے ناخوشگوار تصادم کی وہ صورتحال میری مرضی یا ارادے کے بغیر میرے اوپر مسلط کی تھی۔ اس کے آدمیوں سے ہتھیار چھین لینے کے بعد میں نے ان پر بالادستی حاصل کر لی تھی اور اس کمرے میں داخلے کے واحد راستے کو اندر سے بولٹ کر کے میں نے اپنی اس برتری کو فیصلہ کن بنا لیا تھا۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ وہ ایک غیر ملکی قونصلیٹ کی وسیع و عریض عمارت تھی جہاں مسلح محافظوں کے علاوہ عملے کی باری نفری بھی موجود رہی ہوگی۔ پھر اس حساس عمارت کی حفاظت کے لیے باہر مقامی پولیس کا مسلح دستہ موجود تھا جسے وہ لوگ وقت ضرورت اندر طلب کر سکتے تھے، لیکن اس باری نفری کے باوجود وہ اس وقت تک بے بس تھے جب تک میں نے ہتھیاروں کے بل پر شریمان سنگھ اور اس کے دو آدمیوں کو اس وسیع و عریض کمرے میں یرغمال بنایا ہوا تھا۔ اس وقت میرا ذہن بہت تیزی کے ساتھ کام کر رہا تھا۔ ان تینوں کو ہلاک کرنے کی دھمکی دے کر میں باہر والوں کو مداخلت کرنے سے باز رکھ سکتا تھا۔ دونوں محافظوں کی جانوں کی کوئی اہمیت رہی ہو یا نہ رہی ہو، مگر میں اتنا ضرور جانتا تھا کہ شریمان سنگھ ان لوگوں کے لیے حد سے زیادہ اہم تھا۔ وہ اس کی زندگی کو ایک محصور دشمن کے کسی اضطراری رد عمل کا ایندھن بنانے کا کوئی موہوم ترین خطرہ بھی مول نہیں لے سکتے تھے۔ ان حالات میں شریمان سنگھ بھی میرے اشاروں پر ناچنے پر مجبور ہو جاتا۔ میرے لیے میرے مطالبے پر غزالہ کو اس کمرے میں بلانے سے وہ انکار نہیں کر سکتا تھا۔ ایک بار غزالہ وہاں آ جاتی تو میں ایک سب مشین گن کی نال شریمان سنگھ کی کھوپڑی سے لگا کر اس کے اور غزالہ کے ساتھ وہاں سے نکل سکتا تھا۔ قونصلیٹ سے فرار ہونے کے لیے میں انہی لوگوں کی گاڑی لے جا سکتا تھا۔ جب تک شریمان سنگھ میرے نشانے کی زد میں میری تحویل میں رہتا، اس کے آدمی میرے ساتھ کوئی شرارت کرنے کی ہمت نہیں کر سکتے تھے۔ لیکن مشکل یہ تھی کہ اس پوری کارروائی کی تکمیل میں باہر والوں کو اتنا وقت مل جاتا کہ وہ میری متوقع فرار کے پیش نظر مقامی پولیس اور انتظامیہ سے
سے بھرپور مدد حاصل کر لیتے اور اس عمارت سے باہر نکلتے ہی خونخوار بھیڑیے میرے پیچھے لگ جاتے۔ اس اعتبار سے اس عمارت کا محلِ وقوع بہت خراب تھا۔ عمارت کے 3 اطراف میں سڑکیں تھیں۔ اس کی بغلی اور عقبی سڑک عموماً ویران ہی رہتی تھی، مگر سامنے والی فاطمہ جناح روڈ کافی مصروف سڑک تھی۔ میں فاٹک سے نکل کر جاتا تو داہنی طرف پولیس سے مڑبھیڑ ہونے اور ٹریفک کے ہجوم میں پھنسنے کے قوی امکانات تھے، کیونکہ ادھر کینٹ اسٹیشن سے آنے والا بھاری اور پر ہجوم ٹریفک بائیں طرف گھوم کر کلفٹن برج سے پہلے والے ٹریفک سگنل کی طرف جاتا تھا۔ اسی راستے پر ٹریفک پولیس کے علاوہ پولیس کی گشتی گاڑیوں کی بھی کثرت رہتی تھی، جو میرے حق میں مضر ثابت ہو سکتی تھی۔ فاٹک سے نکلنے کے بعد بائیں طرف فرار ہونا بھی خطرے سے خالی نہیں تھا، کیونکہ فیریر ہال کی پشت سے گزرتے ہی شارع فیصل والا مصروف ترین چوراہا آ جاتا تھا، جہاں کسی زمانے میں پیلس سینما واقع ہوا کرتا تھا۔ شارع فیصل اور اواری ٹاورز کی طرف سے آنے والے تیز رفتار ٹریفک میں شامل ہونا آسان کام نہیں تھا۔ بائیں طرف جانے کے لیے چوراہے پر رکنا ناگزیر ہو جاتا اور وہی میری شامت کا سبب بھی بن جاتا، کیونکہ وہاں بنی ہوئی ٹریفک چیک پوسٹ جدید ترین مواصلاتی سہولتوں سے لیس تھی۔ وہاں طاقتور انجنوں والی متعدد موٹر سائیکلوں کے ساتھ ہی برق رفتار گاڑیوں کا بیڑا بھی موجود رہتا تھا۔ پھر موبائل فورس کی اکا دکا گاڑیاں بھی وہاں سستاتی رہتی تھی۔ میرا تعاقب کرنے والوں کے ذرا سے اشارے پر وہ مشینی جمگٹ آنن فانن میں میرے فرار کی ہر راہ مسدود کر کے مجھے ہتھیار ڈالنے پر مجبور کر سکتا تھا، کیونکہ اس مارکے میں پسپائی کی کوئی راہ ہی باقی نہیں رہتی تھی۔ غزالہ کو بزور بازو وہاں سے نکال لے جانے کا تصور بہت حسین اور رومان انگیز تھا، لیکن کونسلیٹ کے احاطے سے باہر جو سنگین خطرات پیش آ سکتے تھے وہ اس منصوبے کے حسن اور رومان پر بری طرح حاوی تھے۔ خرابی یہ تھی کہ میں اس وقت غزالہ کو بھول کر اکیلا بھی وہاں سے فرار ہو جاتا اور اپنے تحفظ کے لیے شری مان سنگھ کو بھی ساتھ لے لیتا، تب بھی صورتحال میں کوئی تبدیلی رونما نہ ہوتی اور میرے سوچے ہوئے تمام خطرات میرے استقبال کے منتظر ہوتے۔ وہاں سے فرار کا ارادہ ترک کر دینے کے بعد ایک ہی صورت باقی رہ جاتی تھی کہ میں اپنی اضطراری رد عمل کا ازالہ کرتے ہوئے ہتھیار ڈال کر خود کو شری مان سنگھ کے حوالے کر دوں، لیکن وہ راستہ حد تک آمیز تھا۔ شری مان سنگھ کے سامنے اپنی کمزوری کا اعتراف کر لینے کے بعد میں اس سازشی سفارتکار سے کبھی بھی نہیں جیت سکتا تھا۔ میں اس وقت زندگی اور موت کے دوراہے پر ایک ہولناک صورتحال سے دوچار تھا، اس لیے میرے ذہن نے چند ہی لمحوں میں وہ سارا تجزیہ مکمل کر کے اپنا آخری فیصلہ صادر کر دیا۔ میں نے ان تینوں پر نگاہ رکھتے ہوئے یکے بعد دیگرے دونوں سب مشین گنوں کے میگزین نکالے اور ان نکارہ ہتھیاروں کو ایک دور افتادہ صوفے پر پھینک دیا۔ میری اس غیر متوقع حرکت پر شری مان سنگھ بونچ کا رہ گیا۔ میرا خیال تھا کہ مجھے نہتا پاتے ہی غیر مسلح محافظ اپنی توہین کا بدلہ لینے کے لیے مجھ پر ٹوٹ پڑیں گے، لیکن وہ بھی اپنی جگہوں پر جم کر رہ گئے تھے اور ان کے دانے احمقوں کی طرح کھل گئے تھے۔ دونوں بھرے ہوئے آہنی میگزین میرے ہاتھوں میں تھے۔ بظاہر میں بے پروایانہ انداز میں ان سے کھیل رہا تھا، لیکن میں ان سے بھرپور کام لینے کے لیے پوری طرح تیار تھا۔ ان میں سے کوئی بھی مجھ پر حملہ آور ہونے کی حماقت کرتا تو میں کسی بھی تکلف کے بغیر آہنی ضرب سے اس کا سر کھول دیتا۔ مجھے پورا یقین تھا کہ میری ایسی کوئی دفاعی کارروائی شری مان سنگھ کے لیے قابل فہم ثابت ہوگی۔ غنیمت یہ ہوا کہ ان میں سے کسی نے کسی غیر معمولی رد عمل کا مظاہرہ نہیں کیا۔ اب تم کیا کرنا چاہ رہے ہو؟ آخر کار شری مان سنگھ نے ہی تہیت زدہ آواز میں سکوت توڑا۔ کچھ بھی نہیں، میں نے اس کے چہرے پر نظریں گاڑ کر شاطرانہ لہجے میں کہا۔ تم نے دیکھ لیا کہ اوچھی حرکتوں سے مجھے مروب نہیں کیا جا سکتا۔ میں تمہارا بن بلایا مہمان نہیں ہوں، تمہاری دعوت پر یہاں آیا ہوں۔ ہتھیار پھینک کر میں نے اپنی نیک نیتی اور خیر سگالی کا ثبوت دے دیا ہے۔ اس سے آگے جو کچھ ہوگا اس کا انحصار تمہاری نیت اور ارادوں پر ہوگا۔ تو کیا تمہاری جیبیں خالی ہیں؟ اس کی حیرت دو چند ہو چکی تھی۔ اتنے بولے نہ بنو شری مان سنگھ، میں نے احتجاجیہ انداز میں کہا۔ یہ درست ہے کہ فاٹک سے یہاں تک میری جامع تلاشی نہیں لی گئی، لیکن مجھے معلوم ہے کہ رہنمائی کے بہانے مجھے کم از کم 2 مقامات پر حساس میٹل ڈیٹیکٹر سے گزارا گیا ہے۔ میری جیب میں کوئی ہتھیار ہوتا تو وہاں الارم چیخ اٹھے ہوتے۔ بیٹھ جاؤ۔ مجھے اشارہ کرنے کے بعد وہ اپنے آدمیوں کی طرف متوجہ ہو کر خشک لہجے میں بولا، دروازہ کھول کر باہر جاؤ اور سکون سے بیٹھو۔ میرے طلب کیے بغیر کسی کو اندر آنے کی ضرورت نہیں۔ دوبارہ ایسی غیر ضروری مستعدی دکھانے کی کوشش کی تو میں تمہاری گردنیں توڑ دوں گا۔ وہ بیک وقت اپنی خالی صاحب مشین گنوں کی طرف بڑھے تھے، لیکن شری مان سنگھ نے خوشگمناک آواز میں انہیں روک دیا۔ باہر جاؤ، تمہارے ہاتھوں میں ان کی وقت آہنی ڈنڈوں سے زیادہ نہیں ہوگی۔ ایسے ہتھیار صرف بہادروں کا زیور ہوتے ہیں، بزدلوں کے لیے گاری بن جاتے ہیں۔ وہ دونوں ندامت کے ساتھ سر جھکائے دروازے کی طرف گئے اور کچھ کہے
کہے بغیر بلٹ گرا کر باہر نکل گئے۔ شریمان سنگھ بجا طور پر ان سے بہت زیادہ برگشتہ نظر آ رہا تھا۔ میں یہ سمجھنے سے قاصر ہوں کہ ہتھیار قبضے میں آ جانے کے باوجود تم نے یہاں سے بھاگنے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ چند ثانیوں کے بعد شریمان سنگھ بولا، میں تمہیں پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ مجھے اپنی واپسی کے بارے میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ میری مرضی کے خلاف تم مجھے ایک منٹ بھی یہاں نہیں روک سکتے۔ تمہارے اس زوم کا کوئی نہ کوئی معقول سبب بھی ضرور ہوگا۔ اس نے کہا، میرا ہر ساتھی میرے اس اعتماد کا سبب ہے اور ان کی تعداد خاصی زیادہ ہے۔ میں نے تلخی کم کرنے کی کوشش میں خفیف سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، تمہارے ساتھی؟ اس نے اضطراری لہجے میں دہرایا، پھر کہا، تم نے مجھے پہلے نہیں بتایا کہ تمہارے کچھ جان نثار ساتھی بھی ہیں؟ اس کی ضرورت ہی پیش نہیں آئی۔ میں تمہیں بتا بھی دیتا تو کیا فرق پڑ سکتا تھا؟ خیر، وہ بولا تو میں نے محسوس کیا کہ اس کے دل میں کسی بات کی کوئی خلش موجود تھی۔ یہ قصہ تو نمٹ گیا۔ تمہارا دعویٰ ہے کہ تم نے اپنا کام پورا کر دیا، جبکہ غلام رسول میرے قبضے میں نہیں آیا، زندہ یا مردہ۔ میرے لیے وہ ہر حالت میں بہت زیادہ اہم تھا۔ اس بارے میں تم اپنی ناکامی کی ذمہ داری میرے سر پر نہیں ڈال سکتے۔ میں نے سختی سے کہا، میں اسے یہاں لانے پر آمادہ تھا، لیکن تم نے اپنی مصلحتوں کی وجہ سے مجھے روک دیا۔ سہراب گوٹ پر جو کچھ ہوا اس کی منصوبہ بندی تم نے کی تھی۔ 11 بجے غلام رسول کو وہاں پہنچانے کے بعد میرا کام ختم ہو گیا تھا۔ اس سے آگے جو کچھ ہوا اس کی پوری ذمہ داری تمہاری اور تمہارے آدمیوں کی ہے۔ مجھ سے بہت بڑی چوک ہوئی جو اس وقت تمہیں زبان کھولنے کا موقع مل رہا ہے۔ اس نے قدرے ترش مگر شفاقانہ لہجے میں کہا، وہ میرے ملازمین نہیں بلکہ کرائے کے آدمی تھے۔ باہر کے آدمیوں کو ملوث کیے بغیر مجھے پورا کام تم ہی کو سونپ دینا چاہیے تھا۔ کوئی بات نہیں، میں نے مکارانہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا، اب آئندہ احتیاط کرنا۔ عقل مند لوگ ٹھوکر کھا کر ہی سبق سیکھتے ہیں۔ میں نے اپنی رضاکارانہ خدمات پیش کرنے پر دانستہ زور نہیں دیا تھا۔ مجھے ڈر تھا کہ کہیں تم کو میری نیت پر شبہ نہ ہونے لگے۔ میرے پاس اس صورتحال کو تسلیم کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے۔ اس کے چہرے پر غصے کا ایک رنگ سا آ کر گزر گیا، لیکن سچی بات یہ ہے کہ میرا دل تمہاری طرف سے صاف نہیں ہے۔ تمہارے دل کی اس خرابی کو دور کرنا میرے بس سے باہر ہے۔ میں نے خشک لہجے میں کہا، میں نے تمہاری شرط پوری کر دی، اب تمہیں بلا تردد اپنا وعدہ پورا کر دینا چاہیے۔ اس کے چہرے پر برہمی کے آثار نمودار ہوئے، لیکن اس نے فوراً ہی خود کو سنبھال لیا اور پرسکون انداز میں بولا، میں تمہاری طرح متعلق العنان یا خود مختار نہیں ہوں۔ تھوڑی دیر پہلے تم خود مجھے کو ملازم ہونے کا طعنہ دے چکے ہو۔ میں اپنے ہر فعل کے لیے ان لوگوں کو جواب دہ ہوں جو مجھ سے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں۔ میرا خیال تھا کہ غلام رسول کو سامنے لا کر غزالہ کی واپسی کا بندوبست۔ غزالہ کی واپسی؟ میں نے اس کی بات کاٹ کر حیرت سے دہرایا، وہ گئی کہاں تھی جو اب تم اس کی واپسی کا افسانہ تراش رہے ہو؟ سرحدیں بند اور سیل کرنے کی ساری باتیں سادہ لو عوام کو جذباتی فریب دینے کی کوشش ہوتی ہے۔ وہ دھیما اور ناصحانہ انداز اختیار کرتے ہوئے بولا، تہذیب، ثقافت اور جغرافیہ کے اعتبار سے یہ پورا علاقہ ایک ہی ہے۔ کاغذی نقشوں پر لکیریں کھینچ دینے سے ملک نہیں بنا کرتے۔ سندھ کے علاقے میں تو ہر سرحدی نگرانی بس چند چوکیوں تک محدود ہوتی ہے، باقی سرحدیں کھلی رہتی ہیں۔ یہ صورتحال دونوں طرف پائی جاتی ہے۔ اس سے فائدہ اٹھا کر دلیر اور مہم جو افراد آزادی کے ساتھ اپنی نقل و حرکت جاری رکھتے ہیں، ان میں ہمارے ایجنٹ اور کارندے بھی ہوتے ہیں۔ وہ لوگ غزالہ کو راجستھان پہنچا چکے ہیں۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے شریمان سنگھ نے میرے دل پر گونسا رسید کر دیا ہو۔ میں مٹھیاں بھینچ کر اضطراری طور پر اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا اور اس کے سامنے پہنچ گیا۔ سنو دوست، میں نے مضبوطی کے ساتھ اس کے شانے پر ہاتھ رکھ کر اسے اپنی جگہ چھوڑنے سے روک دیا۔ اس وقت میں تمہاری چھت کے نیچے موجود ہوں۔ تمہارے آدمیوں کی کھلی اشتعال انگیزی کے باوجود میں نے تحمل اور بردباری سے کام لے کر کسی خون ریز تصادم سے گریز کیا ہے، لیکن تم اس کے باوجود مجھے چونا لگانے پر آمادہ نظر آ رہے ہو۔ شاید اس وقت تم اپنی مکاری سے کام لے کر مجھے بے نیل و مرام لوٹانے میں کامیاب ہو جاؤ، لیکن یہ یاد رکھنا کہ دنیا بہت چھوٹی سی جگہ ہے۔ تم دوبارہ میری کسی گلیل کی زد میں آ سکتے ہو، اور میں اتنا بتا دوں کہ اگلی بار گلیل کے پتھر کی جگہ پگھلا ہوا سیسا ہوگا۔ میری مجبوری سے فائدہ اٹھا کر مجھے دھمکیاں نہ دو۔ وہ برا سا منہ بنا کر بولا، غلام رسول والی بازی الٹ جانے سے کوئی قیامت نہیں آئی ہے۔ تم ملا سرکار کے بارے میں کھوج نکال کر غزالہ کو حاصل کر سکتے ہو، وہ بھی ہمارے لیے بہت اہم آدمی ہے۔ میں تلخ انداز میں ہنس پڑا اور بولا، تم نے ایک ٹھوس انسانی وجود کی وصولی سے انکار کیا ہے، حالانکہ وہ میرے قبضے سے نکل کر تمہارے آدمیوں کی ذمہ داری بن چکا تھا۔ ملا سرکار کے بارے میں تو باتیں ہی باتیں ہوں گی۔ اگر میرے ذرائع نے یہ اطلاع دی کہ تمہارا ملا سرکار کیٹو کی چوٹی پر ایک خیمے میں رام نام کی مالا جپ رہا ہے، تو تم اسے تسلیم کرنے سے انکار کر دو گے۔ میں
اپنے دعوے کے ثبوت کہاں سے اور کیسے فراہم کر سکوں گا؟ اصل بات یہ ہے کہ تم میری کمزوری سے فائدہ اٹھا کر مجھے رگیدنے پر تل گئے ہو۔ رگیدنے والی بات ہوتی تو غزالہ کو یہیں رکھا جاتا، درمیان میں کوئی سنگین رکاوٹ حائل کر کے تمہاری اور اس کی ملاقات کرائی جاتی تاکہ تمہارے ماند پڑتے ہوئے جذبات کو مہمیز دی جا سکے، لیکن اس جذباتی استحصال سے فائدہ حاصل کرنے کی بجائے غزالہ کو سرحد پار بھیجا جا چکا ہے۔ اگر غزالہ تمہاری محبت ہے تو رجنی میری محبوب بیوی ہے اور وہ تمہاری تحویل میں ہے، ان دونوں کا موازنہ مت کرو۔ میں نے پلٹ کر اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، غزالہ وفا کی دھیمی آنچ میں سلگ کر پگھل رہی ہے اور رجنی سدا بہار رہنے کے لیے اپنے وجود کو ہر اس چشمے سے جو اس کی دسترس میں ہو سراب کرتی پھر رہی ہے۔ میں غزالہ کی زندگی کے لیے دعا گو ہوں، جبکہ تمہارے وجود کا رواں رجنی کی موت کا آرزو مند ہے۔ وہ کل کی بات تھی، اس کی آواز پر افسردگی کا پرتو نمایاں تھا۔ آج رجنی کے بارے میں میرے خیالات بالکل بدل چکے ہیں۔ میں آدھا سفارتکار اور آدھا سیکرٹ ایجنٹ ہوں۔ میری زندگی کے ان دو پارٹوں میں پس کر ہر عورت وہی بن جائے گی جو رجنی بن چکی ہے۔ عمر کے اس مرحلے پر نئے دان کوٹنے سے بہتر ہے کہ جو کچھ کوٹا اور پیسا جا چکا ہے اسی پر محنت کی جائے۔ شاید آخری عمر میں وہ صرف میری ہو کر رہ سکے۔ میں اسے اپنے گھر میں شاد اور آباد دیکھنا چاہتا ہوں۔ اگر یہ تمہاری کوئی کلا بازی نہیں ہے تو پھر ملا سرکار کو بیچ سے نکال دو۔ غزالہ اور رجنی کا تبادلہ کر کے ہم 4 زندگیوں کو سہل بنا سکتے ہیں۔ کاش یہ میرے بس میں ہوتا۔ اس کی اداسی یک بہ یک کچھ اور بڑھ گئی۔ تم خود مختار ہو اور رجنی تمہاری قیدی ہے، مگر میں کچھ لوگوں کا تابع ہوں اور غزالہ انہی کی ہدایت پر واپس لائی جا سکتی ہے۔ وہ اس تبادلے پر راضی نہیں ہوں گے، پھر میں تمہاری کسی بات پر اعتماد نہیں کر سکتا۔ ان لوگوں کی توثیق کے بغیر تمہاری ہر بات بے وزن اور بے توقیر ہے۔ بہتر یہ ہوگا کہ تم انہی سے میری ملاقات کا بندوبست کرا دو۔ اس کے ہونٹوں پر تھکی تھکی سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ تمہارا مطالبہ بجا ہے، لیکن ایسی کسی ملاقات کا امکان نہ ہونے کے برابر ہے۔ فیصلہ کرنے والے یہاں نہیں، نئی دہلی میں رہتے ہیں۔ میں اس بار وعدہ کرتا ہوں کہ تمہارے ساتھ کوئی چال بازی نہیں ہوگی۔ بات وہی آ جاتی ہے کہ تمہارے وعدوں میں کتنا وزن ہے۔ کل کو تم پھر اپنی مجبوریوں کا دکھڑا لے کر بیٹھ جاؤ گے اور میں تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکوں گا۔ تم بول رہے ہو کہ اب رجنی میرے لیے اہمیت اختیار کر چکی ہے۔ میں خوب سوچ سمجھ کر اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ اسے کھو دینے کے بعد میں ادھورا رہ جاؤں گا۔ اگر وہ آوارگی اور رنگینیوں کی طرف بہکی ہے تو اس میں اس کے میلانے طبع کے ساتھ ہی میری چشم پوشیوں بلکہ ناروا حوصلہ افزائیوں کا بھی بڑا دخل ہے۔ میں کچھ بھی نہیں بھولا شریمان جی، میں نے کاٹ دار لہجے میں کہا۔ ایک سیکرٹ ایجنٹ صرف اپنی پیشہ ورانہ کامیابیوں کے لیے جیتا ہے، اس کے لیے مشن کی کامیابی اور اپنی سلامتی کے علاوہ کسی چیز کسی رشتے کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ تم نے اپنے گہرے دوست موتن لال کو اپنی بیوی کے حسن کے جال میں پھنسا کر اپنا الو سیدھا کیا۔ تم سب کچھ جانتے ہوئے بھی انجان بنے رہے۔ تمہیں ہلکا سا ذہنی جھٹکا اس وقت محسوس ہوا جب میں نے آئینہ تمہارے سامنے رکھ دیا۔ ایسا نہ ہوا ہوتا تو شاید موتن لال جلترنگ کے دنوں میں تباہی بربادی کے نغمے الاپ کر زندگی بھر رجنی کی کومپلوں سے ارکے نشاد کشید کرتا رہتا اور تم ان رنگ رلیوں سے صرف نظر کر کے ان تخریب کاریوں اور دہشت گردیوں پر فخر کرتے رہتے جو موتن لال کے جلترنگ پیغامات کی گود سے جنم لیا کرتی۔ بس ڈینی، شریمان سنگھ نے بے تابانہ انداز میں ٹہلتے ہوئے مجھے خاموش کرا دیا۔ تم بہت بے درد اور شفاق ہو، شاید اس لیے تم ابھی تک شادی کے بندھن سے آزاد ہو اور یہ نہیں جانتے کہ بیوی کی بے وفائی کے زخم ایک انسان کو کس طرح کچوکے لگاتے ہیں۔ عورت غدار اور بے وفا ہو جائے تو اسے نہ اپنی باہوں میں لے کر سکون ملتا ہے، نہ اسے چھوڑ دینے کو دل چاہتا ہے۔ بیاہی عورت کو چھوڑنے کا مطلب ہے کہ اسے کھل کھیلنے کی آزادی دے دی جائے، جو کچھ وہ سوچتی رہے اسے وہ سب کرنے کی آزادی دے دی جائے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک مرد اپنی چھوڑی ہوئی عورت کو ہر روز ایک نئی سیج پر اپنے من پسند دوستوں کے ساتھ دادے عیش دیتے ہوئے دیکھ کر بھی نرک کی بھیانک آگ سے بچا رہے؟ تم عورت کی شناخت ہوتے ہو اور عورت تمہاری پہچان بن جاتی ہے، پھر بھلا یہ کیسے ممکن ہے کہ پل بھر میں ایک لکیر کھینچ کر اس شناخت اور پہچان کو مٹا دیا جائے؟ آدمی سب سے پہلے آدمی ہوتا ہے، اس کے بعد سیکرٹ ایجنٹ، چور، اچکا، اٹھائی گیرا یا سیاست داں ہوتا ہے۔ مجھے اس بکواس کی کوئی ضرورت نہیں تھی، لیکن ایک طرف میرے دل میں اپنی محرومی کا گہرا اور غلیظ غبار بھرا ہوا تھا تو دوسری طرف تم کو یہ یقین دلانا بھی ضروری ہو گیا ہے کہ رجنی سے میری نفرت کی وجوہ سطحی، عارضی اور خود غرضانہ جذباتیت پر مبنی تھی۔ وہ لاکھ حرامن اور بے وفا سہی، لیکن میں اسے چاہتا ہوں۔ وہ میری لاکھوں خلوتوں کی شریک رہی ہے۔ میں
جانتا ہوں کہ اس پر کہاں بھروسہ کیا جا سکتا ہے اور کہاں وہ دغا دے بیٹھے گی۔ شاید تم کو غزالہ سے بہت محبت ہو، لیکن میرا خیال ہے کہ وہ آج تک تمہارے لیے شجر ممنوعہ بنی ہوئی ہے۔ جس پھل کو تم نے چکھا ہی نہ ہو، اس کی لذت کا کوئی پیمانہ یا معیار مقرر نہیں کیا جا سکتا، جبکہ میرے لیے رجنی ایک نشہ بن چکی ہے۔ تمہیں اندازہ ہو جانا چاہیے کہ میرے لیے رجنی کتنی اہم ہے۔ اس کی بازیابی کے لیے میں ہر جوا کھیل سکتا ہوں۔ غزالہ تمہاری کمزوری ہے اور رجنی میری۔ جب دونوں طرف یکساں مجبوریاں درپیش ہوں تو عام طور پر معاہدے کامیاب رہتے ہیں۔ رجنی تو کل بھی میری تحویل میں تھی جب میں نے رات کے 11 بجے غلام رسول کو تمہارے بتائے ہوئے مقام پر پہنچایا تھا، اور آج بھی وہی صورتحال برقرار ہے۔ تو پھر یہ انسان کی کھوپڑی کا کمال ہے۔ اس نے میری بات کاٹ کر پلٹتے ہوئے کہا، تھوڑی دیر پہلے تک وہ ایک ہرجائی عورت تھی جو میرے اعتماد کو سرے بازار نیلام کر کے موتن لال کی گود میں جا بیٹھی تھی، لیکن جب تم نے میرے 2 مسلح محافظوں کو یا کلخت زیر کر کے ان کی گنیں سنبھال لی تو کایا پلٹ ہو گئی۔ میرا اندازہ تھا کہ تم بے رحمی اور صفاقی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ہم تینوں کو برسٹ مار کر ہلاک کر دو گے۔ اس لمحے میں نے سوچا اور اندازہ لگایا کہ رجنی کی سندر تصویر اور اس کا حیات آفریں گداز سراپا میرے پیاروں میں سب سے نمایاں تھا۔ تم گولی مارنے سے پہلے مجھ سے میری آخری خواہش دریافت کرتے تو میں رجنی سے مل بیٹھنے کے سوا کسی بات کا کوئی ذکر نہ کرتا۔ اس لیے میں کہہ سکتا ہوں کہ اب وہ صورتحال باقی نہیں رہی جو اب سے ذرا دیر پہلے تھی۔ میں نے تم سے کوئی وعدہ یا معاہدہ کیا تو میری پوری کوشش ہوگی کہ اس پر نیک نیتی سے عمل کیا جائے تاکہ میری رجنی میرے گھر میں واپس لوٹ سکے۔ تم اپنے دور کے مکار اعظم معلوم ہوتے ہو شریمان جی، میں نے ایک گہرا سانس لے کر کہا۔ میں کیسے مان لوں کہ ہمیشہ کی طرح تم اب بھی جھوٹ نہیں بول رہے ہو؟ تمہاری زبان سے مکار اعظم کا خطاب خوبصورت اور قابل فخر معلوم ہوتا ہے، کیونکہ تم بھی مانے ہوئے شاطر چال باز اور دھوکے باز ہو۔ اس نے کسی ندامت کے بغیر کہا۔ میری دست بستہ التجا ہے کہ اس بار یقین کر لو، رجنی میری دیکھی بالی ہے۔ میں اس کی اچھائیوں اور کمزوریوں سے بخوبی واقف ہوں۔ کوئی نئی عورت میرے لیے بالکل نئی اور بے اعتبار ہوگی۔ عورتوں کے بارے میں شاید تم بہت گاگ ہو، لیکن بیوی کے معاملے میں اس لیے میں تمہیں ایک عام سی بات سمجھاتا ہوں کہ برے وقت میں آدمی دیکھے بالے راستوں سے فرار ہوتا ہے، انجان کھائیوں میں چھلانگ نہیں لگاتا۔ میں موجودہ حالات میں رجنی کے بغیر گزارا نہیں کر سکتا، اس لیے تمہیں میری اس مجبوری کو تسلیم کر کے میری زبان پر اعتبار کر لینا چاہیے۔ یہ میرا وعدہ ہے کہ اس بار میں تمہیں مایوس نہیں کروں گا۔ تم برے وقت کی بات کر رہے ہو، میں کیسے مان لوں کہ تم پر واقعی کوئی اتنا برا وقت آیا ہوا ہے؟ اس کا پہلا ثبوت یہ ہے کہ میں اس وقت تم سے مصالحانہ گفتگو کر رہا ہوں۔ اس نے بلا توقف جواب دیا۔ تم نہ صرف نہتے ہو بلکہ اکیلے بھی ہو۔ اپنی برتری کھو کر تم نے جو حماقت کی ہے وہ تمہیں مہنگی بھی پڑ سکتی ہے۔ میرے 2-4 آدمی آسانی کے ساتھ تمہیں قید یا ذبح کر سکتے ہیں، لیکن میں اس راستے سے گریز کر رہا ہوں۔ میرا خیال ہے کہ یہی ایک بات میرے دعوے کی تائید کے لیے کافی ہوگی۔ غلام رسول کے معاملے میں مجھے ایک ٹھوس وجود تمہارے حوالے کرنا تھا جو میں نے کر دیا، لیکن اس کے باوجود میری نیت پر شبہ کیا جا رہا ہے۔ جب کہ ملا سرکار کے بارے میں کوئی بری یا بلی خبر ہی دے سکوں گا، اس تک رسائی میرے بس سے باہر ہوگی۔ میں یہ سمجھنے سے قاصر ہوں کہ تم ٹھوس ثبوت کے بغیر میری کہانی پر کیسے یقین کر لو گے۔ ایسے کاموں میں ثبوت فراہم کرنا ناممکن ہوتا ہے۔ میں ان باتوں کو سمجھتا ہوں۔ میری متواتر جرا نے اسے پریشان کر دیا تھا اور وہ مجھے مطمئن کرنے کی سر توڑ کوشش کر رہا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا، اس معاملے میں سب سے بڑی غلطی یہ ہوئی کہ ان لوگوں نے غزالہ کو سرحد پار طلب کر لیا۔ اس وقت مجھے اندازہ نہیں ہو سکا تھا کہ اس طرح کھیل پر میری گرفت بالکل ختم ہو کر رہ جائے گی، لیکن اب میں اس کا کوئی نہ کوئی توڑ کر لوں گا۔ ہو سکتا ہے کہ میں 2-4 روز میں غزالہ کو یہاں واپس بلوانے میں کامیاب ہو جاؤں۔ یہ نہ سمجھ لینا کہ میں تم سے کوئی وعدہ کر رہا ہوں۔ یہ میری کوشش ہوگی، اس میں کامیابی بھی ہو سکتی ہے اور ناکامی بھی، لیکن میں تم کو اتنی یقین دہانی کرا سکتا ہوں کہ ملا سرکار کے بارے میں اپنے کام کی تکمیل ہو جانے کے بعد تمہارے ساتھ کوئی زیادتی یا وعدہ خلافی نہیں ہوگی۔ غزالہ تمہیں واپس مل جائے گی۔ میں تلخ انداز میں ہنس پڑا۔ شاید ہم دونوں ہی اپنی اپنی مجبوریوں کا شکار ہو گئے ہیں۔ تم مجھے رام کرنے کے لیے ایسے بلند و بانگ دعوے کر رہے ہو جن کے تم شاید مجاز ہی نہیں ہو، اور میں تمہاری باتوں کے کھوکھلے پن کو سمجھنے کے باوجود تم پر بھروسہ کرنے پر مجبور ہوں، کیونکہ میرے سامنے کوئی متبادل راہ نہیں ہے۔ میں سرکاری اناج پر پروان چڑھنے والے حرام خوروں کے کھیل کو اچھی طرح سمجھتا ہوں۔ وہ مجھے زچ کرنے پر تل گئے تو کسی بھی نازک موڑ پر تمہارا تبادلہ کر کے تمہیں کسی دور دراز مقام پر بھیج دیا جائے گا۔
گا تمہارے جاتے ہی میرا اور تمہارا معاہدہ کالا عدم ہو جائے گا اور مجھے تمہارے بعد آنے والے سے نئی شرائط پر کوئی سمجھوتا کرنا ہوگا، کیونکہ اس وقت میرے ہاتھ میں کوئی کارڈ باقی نہیں رہے گا۔ تم ملا سرکار کے بارے میں میری رپورٹ لینے کے بعد کہیں کوچ کر چکے ہوگے۔ میں مانتا ہوں کہ بیوروکریسی کے روایتی حربوں کے بارے میں تمہاری معلومات قابل رشک ہیں۔ اس نے میری دلیل کا وزن تسلیم کرتے ہوئے مصالحانہ لہجے میں کہا، میں تمہیں صرف اتنا یقین دلانا چاہتا ہوں کہ تمہارے مفاد کے خلاف ہونے والی سازشوں میں فریق نہیں بنوں گا۔ معزز ناظرین، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد کا نعرہ ضرور درج کر کے اپنے ملک پر فخر کریں اور پاکستان کی بنیادیں مضبوط کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔